السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ یہ میری پیاری بہنوں جو صبح شام کی دعائیں ہیں نا، یہ بھی ایک روٹین کے طور پہ نہ پڑھیں۔ یقین کریں کہ جو بھی کام کانشیسلی کیا جاتا ہے نا، اس کو انجوائے بھی کرتا ہے بندہ، اور جو روٹین ورک کے طور پہ کرتا ہے وہ بوجھل بن جاتا ہے کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے، سر پہ پڑ گئی ہے۔ تو آپ محسوس کریں گی کہ جیسے آپ نے کھانا بنانا ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو روٹین ورک کے طور پہ کریں گی تو آپ کو برڈن لگے گا، لیکن جب آپ ایک نیت کے ساتھ کریں گی نا کہ یہ کھانا مجھے جنت تک لے جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے نا۔ تو آپ تو روز کھانا پکاتی ہیں، آپ ناشتہ بھی بناتی ہیں، آپ دوپہر کا کھانا بھی بناتی ہیں، آپ رات کا کھانا بھی بناتی ہیں، آن ٹاپ آف دیٹ آپ صفائیاں بھی کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کانشیسلی اس چیز کو محسوس کریں گے کہ نا یہ بھی عبادت ہے، جو میں کام کر رہی ہوں یہ بھی عبادت ہے، تو پھر آپ اس کو انجوائے کریں گی۔ بالکل اسی طرح صبح شام کی دعائیں ہیں، آپ تو آپ نے ان کو شروع سے لے کے آخر تک رٹا لگایا ہوا جو ہے نا وہ پڑھ دینا، اور یا آپ اس کو محسوس کریں گی۔ جیسے ایک دعا ہے نا، وہ ہے اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمد عبدک و رسولک۔ اب یہ دعا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کو گواہ ٹھہراتی ہوں، ہاں، اللہم انی اصبحت، میں نے صبح کی ہے، وہ اشہدک و اشہد حملۃ عرشک، آپ کے عرش کے حاملین عرش جو فرشتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ طاقتور، بہت ہی زیادہ ہیوج، جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور ان فرشتوں کو گواہ ٹھہراتی ہوں، اور سب ملائکہ کو گواہ ٹھہراتی ہوں، اور ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مخلوق کو گواہ ٹھہراتی ہوں، کس بات پر؟ کہ آپ ایک ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے یہ دعا کانشیسلی پڑھی اور آپ نے سوچا اچھا میں کس کس کو گواہ بنا، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس پہ ایک بالشت بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ یعنی اتنے فرشتے ہیں، پھر اس زمین پر کتنے ہیں ہمارے مددگار، ہماری حفاظت پہ معمور، ہمارے کرامن کاتبین ہر بندے کے ساتھ، اور وہ فرشتے جو ڈھونڈتے ہیں اور محفلیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذکر کی، اور ادھر اکٹھے ہوتے ہیں اور آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہوتے۔ اتنے فرشتے ہیں، آپ نے کہا ہے اللہ میں ان سب فرشتوں کو گواہ ٹھہراتی ہوں۔ آپ سوچیں کہ قیامت کے دن، جس دن ہم ایک ایک گواہ کے محتاج ہوں گے کہ اللہ کوئی آ جائے ہمارے حق میں گواہی دے دے، کیونکہ خلاف خدا نہ خواستہ پہنچ جاتا ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ حق میں گواہی دے دے تو جمیع خلقک، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مخلوق کو میں گواہ ٹھہراتی ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں نا کہ اللہ کی مخلوق کیا کیا ہے، کتنے ایک ذرے ہیں، کتنی یہ جو برف بار پڑی ہے اس کے کتنے ذرے ہیں، کتنے درختوں کے پتے ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے فرشتے ہیں، کتنے جن ہیں، جو سب مخلوق کی تعداد، وہ سب کے سب کو گواہ ٹھہراتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ احد الصمد لم یلد ولم یولد، ایسے ہی آپ کہہ رہی ہیں نا جیسے انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، آپ تو بس ایک ہی ہیں۔ سب سے دنیا کی بہترین کلمہ اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ اس پہ اتنے سارے چیزوں کو گواہ کر رہی ہیں تو پھر تو عیش ہی ہو جانی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن اتنی بے احتیاطی کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور اتنی لاپرواہی کے ساتھ پڑھنا، اور بے سوچے سمجھے پڑھنا، دعا کا مطلب ہی نہیں پتا، تو ایک دفعہ بھی بندہ مطلب پڑھ لینا تو اس کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں انسان کے، اور انسان شوق سے اس چیز کو کرتا ہے، محبت کے ساتھ کرتا ہے، ایموشنز کے ساتھ کرتا ہے، اس کا دل انوالو ہو جاتا ہے اس چیز میں۔ بس اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جب آپ دعائیں پڑھ رہے ہوں، ایک دفعہ ایک دعا کا مطلب پڑھ لیا، دوسری دفعہ دوسری دعا کا مطلب پڑھ لیا، اور پھر اس کو کانشیسلی مانگا، دیکھیے کہ آپ کی دعاؤں میں کتنا آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا، اور آپ کو تسلی ہوگی
تسلی ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ، قیامت کے دن بتھیرے آپ کے گواہ آپ کے حق میں ہو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکوکار لوگوں کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کانشیس مسلمان رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.